खुदा उनकी तारीफ हो कि वो भला और उसकी शफकत अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक जलाली और पुरफजल नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। प्यारे जीजो, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से हमने इसके 21 अबवाब मुकम्मल कर लिए हैं और आज हम इसके 22वें और आखिरी बाब को पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे और खुदा उनके रूह से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ मुकाशा की किताब के 22वें बाब का मुतालिया करते हैं। पहले मैं इसको आपके लिए तिलावत करूंगा और बाद में हम एक एक आयत पर गौर करके सारी बातों पर ध्यान देंगे। मुकाशा की किताब उसके 22वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर यूं लिखा है कलाम खुदा में, फिर उसने मुझे बिलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावंद ने जो नबियों की रूह का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांवों पर सजदा करने को गिरा। फिर उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर कि मैं भी तेरा और तेरे भाइयों नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूं। खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजस है वो निजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक का काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और मैं अल्फा और ओमेगा और अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और रूह और दुल्हन कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जिस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। है खुदावंद यीशु आ। खुदा यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।
میرے پیارے عزیزو، جب ہم نے مکاشفہ کی کتاب کا 21واں باب پڑھا تھا اور اس کو سمجھا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں خدا نے اپنے لوگوں کو، جن کو وہ ابدیت میں لے کر گیا 1000 سالہ بادشاہت کے بعد، ان کو آسمانی یروشلم میں بسانے کا پلان بنا رکھا ہے ابدیت میں، اور اس ابدی شہر کو جو مقدس یروشلم ہے آسمان سے اترتا ہوا دکھایا گیا تھا، اور 21ویں باب میں اس شہر کی شان و شوکت اور جاہ و جلال کو بیان کیا گیا تھا۔ اس کے حدود اربع کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس شہر کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی کیسی ہے، اور وہ شہر کس چیز سے تعمیر کیا گیا ہے۔ آج آپ جس شہر میں رہتے ہیں، یعنی ہماری زمین جو ہمارا انسانوں کا گھر ہے، یہ مٹی اور پتھروں اور چٹانوں سے بنی ہے، لیکن آسمانی شہر مقدس یروشلم جو ہے، جس کو ہم نے 21ویں باب میں پڑھا تھا، اس کے متعلق ہم سیکھ چکے ہیں کہ وہ شہر، اس کی شان و شوکت، جاہ و جلال، اس کی عظمت اس قدر خدا نے زیادہ بنائی ہے کہ اس کو سونے اور قیمتی پتھروں اور قیمتی موتیوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہاں 21ویں باب میں اس شہر کا حدود اربع اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ جو 22واں باب ہے، جو اس کا اگلا حصہ ہے کلام خدا کا، اسی بات کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس میں یہاں پر وہ یروشلم کے جو آسمانی یروشلم ہے، اس کا اندر جو کچھ ہے وہ دکھا رہا ہے، خاص چیزیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شہر کے متعلق جان سکیں۔ اندر اس کے کیا ہوگا، اب یہ دکھایا جا رہا ہے اس 22ویں باب میں۔ لہٰذا یہاں پر مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی پہلی ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس شہر آسمانی یروشلم جو ہے، جو خدا کے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا، اس کے اندر کا جو منظر ہے، اس میں پہلی آیت میں دیکھا کہ وہاں اس کو ایک بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا۔ آب حیات یعنی زندگی کے پانی کا دریا دکھایا، جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر جو پہلی آیت ہے، اس میں غور کرنے کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو تخت ہے وہ خدا اور برا یعنی باپ اور بیٹے کا تخت ہے، اور اس کے اندر سے وہ دریا نکل رہا ہے جو اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے، یعنی جو اس شہر کی مین سڑک ہے، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریا ہے، جو ایک عام پانی کا دریا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی عظمت اور جاہ و جلال اور اس کی شان اور اس کے رتبے کے مطابق وہ دریا جو ہے وہ آب حیات کا دریا ہے، ایک ایسا پانی جس کو بتایا گیا کہ بلور کی طرح چمکتا ہے۔ بلور کی طرح چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شفاف اتنا ہے، پاکیزہ اتنا ہے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہے، اس لیے وہ بہت چمکدار پانی ہے، بلور کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ اس کی پاکیزگی اور اس کے شفاف ہونے کو اور کسی طرح کی ملاوٹ کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین کا جو پانی ہے وہ اس طرح صاف اور بہترین نہیں ہے، اور پھر یہ دریا جو ہے حیات، آب حیات کا ہے دریا ہے، یعنی یہ پانی جو پینے والا ہے اس دریا کا، وہ زندگی بخشنے والا پانی ہے۔ جو کوئی اس پانی کو پیے گا وہ مبارک ہوگا۔ اور یہ شہر بنایا اور تعمیر ہی کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے مبارک لوگ ہیں، جن کو اس نے اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا ہے، جو اس کے بیٹے یسوع مسیح یعنی خدا کے برا کے لہو سے دھلے، صاف ہوئے، پاک ہوئے، اس پر ایمان لانے کے سبب سے راست باز بنے، اور پھر اس کے نام کی گواہی دیتے رہے ساری عمر زمین پر رہتے ہوئے۔ اس لیے ان کو یہ حق دیا گیا
کہ وہ اس شہر کا حصہ بنے، کیونکہ وہ ایماندار لوگ ٹھہرائے گئے۔ خدا نے ایماندار لوگوں کے لیے شہر بنایا ہے۔ پیارے عزیزو، ایک اور بات کی طرف ضرور غور کریں کہ یہ دریا جو آب حیات کا دریا ہے، یہ جس تخت کے نیچے سے بہ کر آ رہا ہے وہ تخت کتنا بڑا ہوگا۔ یعنی خدا کا تخت جو ہے، خدا اور اس کے برے کا جو تخت ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سے ایک دریا بھی نکل کر آ رہا ہے جو اس شہر کے بیچوں بیچ میں بہتا ہے۔ ہاللویا! خدا کی قدرت، عظمت، حشمت، بزرگی، اس کے جاہ و جلال کو بیان کرنے اور اس کے تخت کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت کم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو بات لکھی گئی ہے، مگر جب ہم وہاں ہوں گے تو ہمیں اور زیادہ اس کی عظمت اور جاہ و جلال اور شان کی سمجھ آئے گی، جب ہم خدا کو ہر وقت میں ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں گے، خدا کے تخت کو دیکھ سکتے ہوں گے، اس کے جاہ و جلال، رتبے کو دیکھ سکتے ہوں گے ہر وقت۔ اب دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کے وار پار، دریا کے دونوں طرف زندگی کا درخت لگا ہوا ہے۔ وہ زندگی کا درخت جس کا ذکر شروع میں پیدائش کی کتاب میں آیا تھا اور بعد میں اب مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر آ رہا ہے، دوبارہ وہ درخت دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں کہ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کی غلطی، خطا اور گناہ کی وجہ سے ان کو اس درخت کو چھونے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور اس درخت کی خاص حفاظت کے لیے خدا نے مقدس شعلہ زن تلوار مقرر کر دی تاکہ اب کوئی اس درخت کو چھو بھی نہ سکے، دیکھ بھی نہ سکے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابدیت میں خدا اپنے لوگوں کو اس درخت کے پھل کھانے کی برکت دے گا، جب چاہے دل کرے وہ کھا سکیں گے اس زندگی کے درخت میں سے پھل۔ اب یہ جو زندگی کا درخت ہے، اس کو بیان کرنا تھوڑا ہماری انسانی عقل کے لیے مشکل ہوگا، مگر چونکہ یہ خدا کی قدرت کے عظیم ترین حکمت اور دانائی سے بنایا گیا وہ زندگی کا درخت ہے، جو درخت دریا کے دونوں طرف موجود نظر آتا ہے ان لوگوں کو جو وہاں پر بسیں گے، اور یہ درخت ہر مہینے 12 قسم کے پھل دے گا۔ ہر مہینے میں اس میں الگ قسم کا پھل ہوگا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا بھی ہوگی۔ اب یہاں پر دو اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آسان لفظوں میں اس درخت کی عظمت کو بھی بیان کر سکوں، اور جو خاص باتیں ہیں، جو خاص نکات ہیں، وہ بھی آپ سمجھ سکیں آسان لفظوں میں۔ پہلی بات جس پر غور کرنا ہوگا کہ یہ درخت ہر مہینے پھل دے گا، اور 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، تو لہٰذا یہ 12 قسم کے پھل دے گا۔ یہاں پر سال کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن 12 پھلوں کا ذکر کیا گیا اور ہر مہینے کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ابدیت میں وقت یعنی ٹائم جو ہے وہ موجود ہوگا۔ در حقیقت ابدیت تو وقت سے باہر رہنے کا نام ہے۔ خدا اب جو خود ہے وہ وقت سے باہر رہتا ہے، کیونکہ وہ ابدی ہے، ازلی ہے۔ ٹائم کو اس نے بنایا ہے، وقت کو بنایا گیا ہے۔ وقت ایک کموڈٹی ہے، اور خدا وقت سے باہر رہتا ہے، اس لیے اس کے نزدیک کروڑوں سال پہلے کی کوئی بات اور کروڑوں سال بعد ہونے والی بات جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اس سے پہلے سے پتہ ہے سب چیزوں کا۔ اب جو ابدیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ابدیت میں لے جائے گا 1000 سالہ بادشاہت کے بعد، تو خدا کے لوگ بھی ابدی بن جائیں گے، ان پر اس لیے ابدی بن جائیں گے کہ ان پر دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ تک زندہ رہنے کے لیے ان کو وہ برکت دے دی گئی، خدا کی طرف سے اختیار دے دیا گیا، اس لیے وہ ابدی ہو گئے ہیں۔
لیکن انسانوں کے لیے وقت ضرور وہاں پر رکھا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی اینڈ ہوگا، مگر چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو وہاں پہ انجوائے کرنا ہے، اس لیے وقت وہاں پر جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ وقت جس کو ہم جب مکاشفہ کی کتاب کا جب آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے ہی باب میں جو پہلی چیز میں سمجھتا ہوں خدا نے بنائی تھی وہ وقت تھا، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا دن ہوا تو اس کا مطلب وقت پہلے بنایا گیا تھا، بعد میں اسی وقت کے اندر خدا نے پوری یہ زمین بنائی اور سورج چاند ستارے بنائے اور سب کچھ جو خدا نے تخلیق کیا وہ وقت کے اندر رہ کر کیا، تاکہ ہم جب اس خدا کے کلام کی باتوں کو پڑھیں تو سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ تو وہاں پر جب پہلا دن ہوا تھا تو اس کا مطلب تھا وقت پہلے بنایا گیا تھا، اور وقت کو دوبارہ اس ابدی شہر میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں پر ہے، اس لیے وہاں پر 12 مہینے بھی نظر آتے ہیں، اور ان 12 مہینوں کے درمیان یہ جو زندگی کا درخت ہے جو دریا کے دونوں طرف خدا کی قدرت اور خدا کی عقل اور دانائی کی وجہ سے دونوں طرف یہ نظر آتا ہے، اور اس کے جو پھل ہیں وہ دریا کے دونوں طرف نظر آتے ہیں۔ جیسا میں نے بیان کیا کہ خدا خود وقت سے باہر رہتا ہے، اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک دن 1000 برس کی برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کو پہلے سے دیکھ سکتا ہے اور پہلے سے جانتا ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہم کیا کریں گے، کیا ہم نے سوچا ہے، کیا کر سکتے ہیں، وہ سب وہ پہلے سے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ وقت سے باہر رہتا ہے، وہ ابدی ہے، وہ خدا ہے۔ اس لیے کلام خدا کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اور پھر ایک خاص اور اہم بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دھیان ہو، کہ گو کہ وہاں پر وقت نظر آتا ہے اس ابدیت کے اس شہر میں جہاں خدا کے لوگ ہم ایماندار جا کر بسیں گے، مگر وہاں پر رات نہ ہوگی، وہاں پر صرف دن ہی رہے گا ہمیشہ، اور روشنی ہی رہے گی، اور یہ روشنی سورج اور چاند سے نہیں آئے گی بلکہ خدا کے چہرے کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ خدا خود اور خدا کا برہ خود ہمارے ساتھ ہوگا، اس لیے ہم خدا کی موجودگی کی وجہ سے ہر وقت اس شہر کو روشن دیکھیں گے۔ وہاں سورج چاند کی ضرورت نہ ہوگی روشنی کے لیے، بلکہ خدا چونکہ خود وہاں پر ہے اس لیے وہاں پر ہمیشہ روشنی ہوگی، خدا کے چہرے کے کرنوں کے نور کی وجہ سے، خدا کے جلال کی وجہ سے وہاں ہمیشہ روشنی ہوگی، رات وہاں نہیں ہوگی، وقت ہوگا لیکن رات نہیں ہوگی، صرف دن ہی ہوا کرے گا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی درخت ہے اور وہ دریا کے دونوں طرف لگا ہوا ہے مختلف جگہوں پر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی درخت کے مختلف درخت دونوں سائیڈوں پر ہوں گے جہاں سے لوگ پھل توڑ کر کھا سکیں گے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہی درخت اتنا بڑا ہوگا کہ جس کی شاخیں دریا کے دونوں طرف لٹکی ہوں گی اور وہاں سے لوگ پھل توڑ کر کھا سکیں گے۔ دونوں چیزیں ممکن ہیں، لیکن دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہوگی یہ ہم جب وہاں پہنچیں گے، اس شہر میں جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی درخت ہے جس کی شاخیں دریا کے دونوں طرف لٹک رہی ہیں جہاں سے ہم پھل توڑ کے کھا سکیں گے، یا ایک ہی درخت کے بہت سے درخت، ایک ہی قسم کے درخت کے یعنی زندگی کے درخت کے بہت سے درخت دریا کے دونوں طرف موجود ہوں گے۔ یہ ہم وہاں پر جا کر پتہ لگا سکیں گے۔ اس لیے پولس رسول بھی یہ سکھاتا ہے کہ ابھی تو مجھے دھندلا سا نظر آتا ہے، لیکن جب وہاں جاؤں گا تو صاف صاف دیکھ سکوں گا۔ دیکھیے پولس رسول
पहला करंथियों उसके 13वें बाब की 12वीं आयत में कहता है कि अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, यानी खुदा के शहर, खुदा की चीज़ों, खुदा की जो अब्दियत है उसके मुतालिक हमें बहुत थोड़ी वाकफियत है। इसकी बात वो कर रहा है। वो कह रहा है कि अब तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इसलिए वो कहता है कि इस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। तो जब हम वहाँ पर जाएंगे, खुदा के तख्त के पास, खुदा के शहर में मौजूद होंगे, तो हमें सब बातों की समझ आ जाएगी जो आज हम जो उनसे सवालों को समझ नहीं सकते, जिन बातों को पूरे तौर पर जान नहीं सकते, उस वक्त हम पूरे तौर पर जान जाएंगे कि सब कुछ कैसे है और किस तरह से खुदा ने ये हमारे लिए इंतज़ाम किया हुआ है। अब देखिए दूसरी आयत के आखिर में लिखा है कि उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। अब्दियत में तो लोग बीमार नहीं होंगे। अब ये जो दूसरी आयत का जो आखिरी हिस्सा है, इसका क्या मतलब है? मैं समझता हूं कि जब 1000 साल बादशाहत यीशु ने आकर जमीन पर कायम करनी है और अब्दियत 1000 साल बादशाहत के बाद होगी, तो 1000 साल बादशाहत के दौरान जो ज़मीन पर, इस ज़मीन पर जिस पर अब हम रहते हैं, जहाँ यहाँ पर जो यरूशलेम है, जहाँ पर यीशु मसीह कोहे ज़ैतून पर जब आएंगे, तो कलाम खुदा ये सिखाता है, अगर आप हिजकिय्याह की किताब को पढ़ें तो उसके 40 से लेकर जो आखिरी अबवाब हैं उसमें बताया गया कि जो एक नई हैकल होगी यरूशलेम में, जिसको यीशु मसीह खुद आकर तामीर करवाएंगे, उस हैकल के आस्ताना से एक दरिया निकल आएगा, क्योंकि यीशु की आमद पर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा और उस ज़लज़ले से जो एक नई वादी भी नीचे निकल आएगी उस यरूशलेम में जो ज़मीन पर अब मौजूद है, और फिर उस वादी में से एक नया दरिया भी निकलेगा जो हैकल के आस्ताना से निकलेगा, और वो दरिया जाकर दुनिया का जो समुंदर है उसमें जाकर वो गिरेगा, और समुंदर जो ज़मीन पर मौजूद है वो यीशु की आमद से पहले जहर आलूद उसका पानी होगा, पीने के लायक ना होगा, और जो समुद्री हयात है वो भी मर चुकी होगी सारी उसमें। मगर जैसे ही ये दरिया जो हैकल के आस्ताना से उस वक्त निकलेगा और जाकर समुंदर में गिरेगा, तो उसके पानी से समुंदर का पानी, जो ज़मीन के ऊपर समुंदर है सारा, उसका पानी दोबारा ठीक हो जाएगा और पीने के लायक बन जाएगा, इस्तेमाल के लायक बन जाएगा, और उसमें दोबारा से जो समुद्री नबातात और मछलियाँ दोबारा पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और वहाँ पर भी उस दरिया के दोनों तरफ यरूशलेम के अंदर का जो इसका दरिया, यरूशलेम के अंदर वो दरिया बहेगा, उसके दोनों तरफ दरख्त होंगे, और वो दरख्त हर महीने 12 फल देंगे, और उस दरख्त के पत्तों से जो ज़मीन की बाकी कौमें होंगी यरूशलेम से आकर उस दरख्त के पत्ते उनको मिला करेंगे, और वो उससे अपनी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। क्योंकि 1000 साल बादशाहत के बाद खुदा 1000 साल बादशाहत के दौरान, मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा जो है वो लोगों को शिफा देने का काम उन दरख्त के पत्तों से करेगा, ताकि ज़मीन पर कोई बीमार ना हो। क्योंकि अस्पताल नहीं होंगे, एम्बुलेंसेस नहीं होंगी, लोग यरूशलेम में आकर, यरूशलेम के दरवाज़ों के पर आकर उन दरख्त के पत्तों को हासिल किया करेंगे और उनको खाकर अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। ये वही दरख्त है जिसका एक नज़ारा, जिससे पहले ज़मीन पर 1000 साल बादशाहत के दौरान कौमों को बरकत दी गई, लेकिन यहाँ पर ये अब्दियत में सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोग हमेशा इनसे एंजॉय करेंगे। अब मैंने जो बयान किया है कि 1000 साल बादशाहत के दौरान ज़मीन पर यरूशलेम में से एक ख़ास दरिया निकलेगा जो समुंदर में जाकर गिरेगा, इसका बयान जो है वो कहाँ पर हुआ है?
वो आप हिस्किल की किताब के 47वें बाब की 6 से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ें तो वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं आपके लिए ये पढ़ता हूँ। 6 आयत में लिखा, और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारे पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझसे फरमाया कि ये पानी मशरकी इलाका की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुद्र में जा मिलता है, और समुद्र में मिलते ही उसके पानी को शीरीं कर देगा, दोबारा मीठा बना देगा, शीरीं कर देगा। और यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीं हो गया। पर जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, जिंदगी बख्शेगा। अब हिस्किल की किताब के 47वें बाब की 12वीं आयत में मजीद बताया गया है कि इस दरिया के दोनों तरफ दरख्त होंगे। और यहाँ पर लिखा 12वीं बाब में कि दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मकदस में से जारी है, और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए इस्तेमाल होंगे। आमीन। देखिए यहाँ पर 1000 साल बादशाह में जो दरिया बहेगा, उसके दोनों तरफ दरख्त बताए गए हैं। उन दरख्तों में जिंदगी के दरख्त की तरह की कुछ बरकत नजर आती है कि वो दरख्त भी 1000 साल बादशाह के दौरान सिर्फ यरूशलेम शहर के अंदर जो दरिया होगा उसके दोनों तरफ लगे होंगे, और हर महीने नए फल देंगे, और उनके पत्ते जो होंगे वो कभी मुरझाएंगे नहीं, और उन पत्तों से क्या होगी? शिफा मिलेगी। वो पत्ते दवा के लिए इस्तेमाल होंगे। और दवा किन को ज़रूरत होगी? जो यरूशलेम से बाहर ज़मीन पर कौमें आबाद होंगी, उनके लिए वो पत्ते जो हैं वो दवा के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि खुदा 1000 साल बादशाह में लोगों को बीमार नहीं रखना चाहता, वो उनको शिफा देना चाहता है। क्योंकि उस वक्त अस्पताल की ज़रूरत नहीं होगी, एम्बुलेंसेस की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए ज़मीन की कौमों के जो लोग होंगे वो यरूशलेम के दरवाज़ों पर आएंगे, अंदर नहीं जा सकेंगे, और उन्हें वहाँ पर खुदा के लोग जो हैं वो इन दरख्तों के पत्ते दे दिया करेंगे, जाओ और खाओ और इनसे शिफा पाओ। तो इसलिए सारी ज़मीन के लोग वहाँ खुदा को सजदा करने के लिए भी आएंगे, और 1000 साल बादशाह में यरूशलेम शहर में वो अपने हदिये भी लाया करेंगे। अच्छे अच्छे ज़मीन के जो गिफ्ट हैं वो वहाँ पर लेकर आया करेंगे। लिहाजा हम देखते हैं कि 1000 साल बादशाह में इसी ज़मीन पर जो ज़िंदगी का दरख्त है, उसकी तरह की दरख्त जो है वो यरूशलेम शहर में दरिया के दोनों तरफ मौजूद है। यानी पहले उसका एक ट्रेलर 1000 साल बादशाह में खुदा ज़मीन पर दिखाएगा, लेकिन उन दरख्तों को ज़िंदगी का दरख्त नहीं कहा गया। हाँ, वो ज़िंदगी दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो लोगों को शिफा देने का काम कर रहे हैं दरख्त ज़मीन की कौमों को 1000 साल बादशाह के दौरान। लेकिन उनको वहाँ पर मुकाशवा की किताब, जो हिस्किल की किताब का 47वां बाब है, सिर्फ ये बताया गया सिंपली कि वो ख़ास दरख्त उगेंगे जो ज़मीन के कौमों को उनके पत्ते जो है ना शिफा देने के काम आएंगे। और फिर जो है लिखा है कि वहाँ पर लानत ना होगी। जो अब्दियत है उसमें लानत नहीं है, उसमें कोई सज़ा नहीं है किसी को, क्योंकि लोग अब्दी ज़िंदगी के हकदार होंगे, और वो क्या हर वक्त खुदा का मुंह देखेंगे, और उनके माथों पर खुदा का नाम लिखा होगा। यानी अब्दियत में हर एक शख्स जो उस शहर में रहेगा उनके माथों पर खुदा का नाम लिखा होगा। ये बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी बात है एक इंसान के लिए कि वो खुदा के चेहरे को देख सके और उसके माथे पर खुदा का नाम लिखा हुआ। ये एक ख़ास मोहर है जो हर एक ईमानदार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, एक बहुत बड़ा अजर है कि हम खुदा के मुंह को, खुदा के चेहरे के नूर को हर वक्त देख सकेंगे, और खुदा का नाम हमारे माथे पर लिखा होगा कि हम उसके लोग हैं। और मैं समझता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे,
جیسے آپ عام طور پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بات آپ کے لیے کیا ہے، یہ کون سی بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک روحانی شخص کے لیے یعنی میرے لیے سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوگی، سب سے بڑا جو حاصل ہوگا، جس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے گی، وہ یہ ہے کہ اگر میں خدا کے چہرے کو دیکھ سکوں اور میرے ماتھے پر اس کا نام لکھا ہو، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی میرے لیے۔ اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے، اور وہاں پر رات نہ ہوگی، اور سورج اور چاند اور چراغوں اور بلبوں اور ٹارچوں لیمپوں کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پر، کیونکہ وہ شہر جو ہے وہ ہمیشہ روشن رہے گا خدا کے چہرے کے کرنوں کی نور کی وجہ سے۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ فرشتہ زور دے کے مقدس یوحنا کو کہہ رہا ہے کہ لکھ، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے یہ سچ اور برحق ہے، یہ وجود میں آئے گا، یہ پورا ہوگا، یہ وہ باتیں نہیں جو خواب کی طرح صرف تجھے دکھائی جا رہی ہیں اور پوری نہیں ہوں گی، بلکہ لکھ، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں اور پوری ہوں گی، کیونکہ خدا نے سب کچھ بنا رکھا ہے۔ اس لیے یسوع نے مکاشفہ کی کتاب کے 14 باب میں شروع میں کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں جہاں پر باپ کے گھر میں تمہارے لیے بہت سے مکان تعمیر کرنے، اور وہاں لے جا کر میں نے تمہیں رکھنا ہے۔ اس لیے فرشتہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے، وہ اپنے فرشتہ کو یعنی مجھے، وہ فرشتہ جو یوحنا سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ اپنے بندوں کو، یعنی اس وقت تو صرف یوحنا ہی وہ دیکھ رہا ہے وہ رویا، لیکن آج آپ اور میں جو اس کتاب کو، مکاشفہ کی کتاب کو جو یوحنا نے لکھی، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے، یعنی آنے والے زمانوں میں جو خدا کے مقدسین جب اس مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں تو ایسا یہ کہ جیسے وہ رویا انہوں نے خود دیکھی ہے، جن کا جلد ہونا ضرور ہے، وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ جب مقدس یوحنا یہ باتیں لکھ رہا تھا تو 2000 سال بعد تقریباً یسوع نے واپس آنا ہے، لیکن خدا کے نزدیک تو وقت بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے نا، چاہے 10,000 سال ہوں، چاہے 5 لاکھ سال ہوں، چاہے 10 کروڑ سال ہوں، وہ تو ابدی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جن کا جلد ہونا ضرور ہے، کہ بے شک یسوع کی آمد پر یہ باتیں پوری ہوں گی، 1000 سالہ بادشاہت کے بعد یہ سب کچھ ہوگا جو تجھے دکھایا جا رہا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک یہ باتیں جلد ہونے والی ہیں، اور ہم انسانوں کے لیے بھی یہ ایسا ہی ہے کہ یہ باتیں جلد ہونے والی ہیں۔ اور خاص طور پر آپ اور میں جس نسل کے لوگ ہیں، جس جنریشن میں اب ہم موجود ہیں، یہ وہی جنریشن ہے جو آخری جنریشن ہے جو یسوع کی آمد کو دیکھی۔ اس لیے میرا یہ دل سے ایمان ہے کہ اب یسوع کے آنے اور کلیسیا کا یسوع کے ساتھ ملاپ ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ کلیسیا اب کسی بھی وقت یسوع سے جا کر ملنے والی ہے، اور وہ کسی بھی وقت جا کر پہلے انہیں آسمان کی اپنے باپ کے پاس لے جا کر ان کو سیر کرائے گا، وہاں پر ان کو رکھے گا 7 سال تک، اور پھر 1000 سالہ بادشاہت کی شروع ہونے سے پہلے وہ خود جب واپس آئے گا اس زمین پر، تو کلیسیا بھی یسوع کے ساتھ واپس آئے گی۔ جب یسوع کوئی زیتون پر آ کر اتریں گے جہاں سے وہ آسمان پر گئے، تو کلیسیا بھی یسوع کے ساتھ واپس آئے گی۔ اور یہاں پر جو زور دے کر یسوع ناصری جو بات سکھانا چاہ رہے ہیں، اب فرشتہ یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن اب یسوع مسیح کی ڈائریکٹ آواز کی باتیں جو ہیں وہ لکھائی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی اس لائق بنیں گے کہ نبوت کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے، خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، خدا کی باتوں کو سچ جانتے ہوئے، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق بن کر ڈھل کر اس شہر میں رہنے کے لائق بن جائیں گے۔ اور 8ویں آیت میں مقدس یوحنا جو اتنی خوشی کی باتیں سن کر وہ اپنے فرتے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اور وہ فرشتہ جو یوحنا سے بات کر رہا تھا وہ فرشتہ کے پاؤں میں سجدہ کرنے کو گر پڑے مقدس یوحنا عارف، تو فرشتہ نے انہیں منع کیا، خبردار ایسا نہ کر،
कि मैं भी तेरी तरह खुदा का हम खिदमत हूँ, तुम लोग भी हम खिदमत हो, तुम जो इंसान हो, हम फरिश्ते भी खुदा की हम खिदमत है। हमें सजदा नहीं करना, सजदा सिर्फ खुदा ही को करना है। इसलिए कभी भी किसी फरिश्ते को कभी सजदा नहीं किया जाता, फरिश्तों की इबादत नहीं की जाती। हम मसीही फरिश्तों की इबादत नहीं करते। वो कलाम खुदा ये सिखाता है कि वो खुदा की खिदमत गुजार है। हम इंसान भी खुदा की खिदमत गुजार हैं। वो भी खुदा की बातों पर अमल करते हैं फरिश्ते, हम भी खुदा की बातों पर अमल करते हैं। वो भी खुदा पर ईमान रखते हैं, हम भी खुदा पर ईमान रखते हैं। इसलिए फरिश्ता ने उसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाइयों, नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। हालेलुया। सजदे और तारीफ और शुक्रगुजारी के लायक सिर्फ कादिर मतलब जिंदा खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब और दाऊद का खुदा, जिसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए मेरे लिए कुर्बान किया, सिर्फ वही है सजदे के लायक। और हमेशा हमें उसी को सजदा करना है, कभी किसी के आगे सजदा नहीं करना। और उसके बजाय चाहे हमें जमीन पर मौत ही को क्यों ना गले लगाना पड़े, मगर हम किसी और को कभी सजदा नहीं करेंगे। जैसे दानियल के 3 साथियों ने, उन 3 नौजवानों ने, उन्होंने आग की भट्टी में जलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था हम किसी और को सजदा नहीं करेंगे। इसलिए हमें सिर्फ खुदाई को सजदा करना है। और 10वीं आयत में फरिश्ता ये चाहता है, वो कह रहा है कि इस नबूवत की किताब की बातों को पोशीदा ना रख, इसको छुपा कर ना रखें, जल्दी से लिख ले, क्योंकि वक्त नजदीक है, बहुत कम वक्त बाकी है, दुनिया को बचाना है, कौमों तक ये कलाम पहुंचाना है। इसलिए जल्दी जल्दी इस किताब की नबूवत की बातों को तहरीर कर और इनको दुनिया की कौमों तक पहुंचा दे, इनको छुपा कर ना रखें, ताकि कोई कह ना सके कि हमें बताया नहीं गया था, क्योंकि वक्त नजदीक है। इसलिए हालेलुया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस आखिर जमाने में हमें कौमों को, उम्मतों को यीशु की निजात का इल्म और यीशु की बादशाही का जो इल्म है वो देना होगा, उनको बतानी होंगी ये बातें, ताकि वो देख सकें कि खुदावंद फ्यूचर में क्या करने वाला है जल्द। और फिर 11वीं आयत में यूं लिखा है कि जो बुराई करने वाला है वो बुराई ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक होता है, जो निजिस है निजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ही के काम करता जाए। तो इसलिए प्यारे चीज़ों, आप और मैं जो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पर ईमान लाकर मुफ्त में रास्तबाज बने हैं, हमें रास्तबाजी के कामों को करना है। खुदा ने हमें पाक होने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो खुद पाक है। इसलिए हमें पाकीज़गी के कामों को करना है और अपने जिस्म के अज़ा को ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा के हुजूर पेश करना है जो खुदा के हुजूर मुकद्दस और पाक हो। हमें जिस्मानी ख्वाहिशों पर अमल नहीं करना, बल्कि पाकीज़गी के ख्यालों पर अमल करना है, कलाम खुदा के ख्यालों पर अमल करना है, और रास्तबाजी के काम करने हैं जब तक यीशु हमें लेने के लिए आ नहीं जाता। और बार बार यीशु इस चैप्टर में हमें कह रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। 12वीं आयत में फिर कह रहा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जितना भी ज्यादा आप यीशु के लिए काम करेंगे उसी के हिसाब से आपको अजर मिलेगा। 13वीं आयत में कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, ये टाइटल सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ, और यही टाइटल यीशु के लिए अपने लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक हैं। हालेलुया। अब 14वीं और 15वीं आयत बयान करती है कि जो लोग अपने जामे धोते हैं, किससे? यानी यीशु के लहू से, जो धुलेंगे, साफ होंगे, पाक होंगे, वही जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उस शहर के दरवाजों में दाखिल होने का अख्तियार पाएंगे। मगर कुत्ते, 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, झूठी बात को पसंद करने वाले के मुतालिक भी लिखा गया है, और घड़ने वाले, जो झूठी बात को घड़ता है, और दूसरा वो शख्स जो उस झूठी बात को पसंद करता है, वो भी उस शहर में दाखिल नहीं हो सकेगा। जादूगर भी नहीं जा सकेंगे, हरामखार भी नहीं जा सकेंगे, खूनी और बुतप्रस्त भी नहीं जा सकेंगे। और फिर कुत्ते का लफ्ज क्यों लिखा है? देखिए कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं और काटते हैं। हम इंसानों के अंदर भी ये खसलत मौजूद होती है। बहुत से लोग जो हैं उनकी जुबान ऐसी तुर्श और तीखी
اور خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے لعنتیں بکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ایسی جھوٹی باتیں گھڑ کے لڑائیاں کرواتے ہیں اور کاٹتے ہیں لوگوں کو۔ جن لوگوں کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں، حلیم بننا ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمارے غصے پر ہمیں قابو پانا سکھایا جاتا ہے، معاف کرنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ خدا کے کلام کے مطابق بنتے اور ڈھلتے چلے جانا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ہم نئے بنتے جاتے ہیں۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ پس اب جو یسوع مسیح میں وہ نئی مخلوق ہے، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، جو کتوں کی طرح بھونکنے والے اور کاٹنے والے لوگ ہیں، جو جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور ہر ایک جھوٹی بات کو بناتے اور جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس شہر میں کبھی داخل نہ ہو پائیں گے، دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ وہ پہلے اسے آگ اور گندک کی جھیل ان کا گھر ہوگا اور وہیں پر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ مگر جو یسوع کے لہو سے دھلے گا، صاف ہوگا، یسوع کے نام پر ایمان لائے گا، یسوع کے کفارے پر ایمان لائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ ابدیت میں جائے گا، وہ اس آسمانی یروشلم کا شہری بنے گا۔ میرے پیارے عزیزو، یاد رکھیں کہ یسوع ناصری نے متی کی انجیل میں جب ہم مبارک بادیاں پڑھتے ہیں 5ویں باب میں، تو وہاں پر یسوع نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ہم خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو خداوند نے یہ کام دیا کہ ہم نے صلح کرانی ہے، ہم نے گھرانوں میں، گھروں میں، لوگوں کے درمیان صلح اور امن کو قائم کرنا ہے، اور جہاں لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم نے ختم کروانا ہے، ہم نے ناراض لوگوں کو ملوانا ہے آپس میں، ہمیں رخنا ڈالنے والے، خاندانوں کو، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والے نہیں بننا، بلکہ ملانے والے، لڑائیاں ختم کروانے والے بننا ہے، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور یہ ہماری نشانی ہے۔ جیسے یسوع نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب 16ویں آیت میں یسوع ناصری کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا فرشتہ بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ اب فرشتے کو یسوع نے صرف یوحنا عرف کے پاس بھیجا تھا تاکہ یوحنا عرف ان باتوں کو لکھ لے اور بعد میں آنے والے سارے زمانوں میں جو کلیسیائیں ہوں گی روئے زمین پر، ان کے لیے یہ گواہی ہو اس فرشتہ کی طرف سے جو اس کلام کو لے کر مقدس یوحنا کے پاس آیا۔ میں داؤد کی اصل و نسل کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یسوع کا یہ ٹائٹل ہے کہ داؤد کی وہ نسل سے پیدا ہوئے، اور صبح کا ستارہ کا جو لفظ ہے کلام خدا میں وہ یسوع ناصری کے لیے لکھا گیا ہے۔ اور 17ویں آیت کہتی ہے کہ روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ اب روح کیا ہے؟ روح القدس، اور دلہن کون ہے؟ آپ اور میں جو یسوع مسیح پر ایمان لانے والے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یسوع جلد آ جائے، اس لیے یہاں پہ 17ویں آیت میں لکھا ہے روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ وہی آب حیات، وہ دریا جو خدا کے تخت کے اندر سے بہتا ہوا آسمانی یروشلم کے بیچوں بیچ میں بہ رہا ہوگا، وہاں سے آ کر ہم سب جو خدا پر ایمان لانے والے مقدس لوگ ہیں، مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے، ہم سب وہ آب حیات مفت پی سکیں گے۔ کھلی دعوت خدا دے رہا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو کہ وہ آب حیات مفت پیا کریں گے وہاں پر۔ اب پیارے عزیزو، کلام خدا کی جو آخری کتاب مکاشفہ ہے، اس کی آخری جو آیات ہیں، اس میں خدا اپنی اتھارٹی کو اور اس کلام کے ختم ہونے کا، پورا ہونے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مکاشفہ کتاب جو ہے، یہ آخری میری باتیں ہیں، یہاں پر میرا کلام مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس لیے 18ویں اور 19ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے
تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس کتاب کی نبوت کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ میرے پیارے عزیزو، کیوں خدا نے یہ باتیں 2 آیات اس طرح سے لکھوائیں؟ کیوں کہ وہ اس بات پر مہر لگا رہا ہے کہ یہاں پر میرا کلام مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اور کلام کی ضرورت نہ ہوگی، باتیں پوری ہو گئی ہیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، اب میں اور کلام نہیں کرنا چاہتا، یہاں پر سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اس پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک سب باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اب کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر اس لکھے ہوئے کے کلام میں سے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کہہ رہا ہے، اگر اس میں سے کوئی کچھ نکالے گا، کم کرے گا، تو خدا اس کو سزا دے گا، اور اگر کوئی بڑھا چڑھا کر بات کرے گا تو خدا اس کو بھی سزا دے گا۔ خدا کے کلام میں سے نکالنے والوں کو اور خدا کے کلام میں کچھ ایڈ کرنے والوں کو اپنی طرف سے کچھ بھی جو خدا کے کلام میں بڑھانے کی کوشش کرے، ان سب ایسے لوگوں کو خدا کی سخت عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکیں گے۔ اب دیکھیں 20ویں آیت جو ہے، جو کلام خدا کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین، اے خداوند یسوع آ۔ اور پھر آخری آیت، خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ اب دیکھیں اس آخری باب میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے، 3 دفعہ لکھا گیا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ 7ویں آیت میں بھی لکھا میں جلد آنے والا ہوں، 12ویں آیت میں بھی لکھا میں جلد آنے والا ہوں، اور پھر 20ویں آیت میں آخر پر پھر لکھا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور پھر 17ویں آیت میں زور دیا گیا، کہا گیا کہ روح اور دلہن بھی کہتی ہے کہ، اور سننے والا بھی کہے کہ آ، یعنی یسوع کی آمد ایمیننٹ ہے، ناگزیر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور یسوع بار بار اس بات کو زور دے رہا ہے ایمان رکھنے والوں کو کہ وہ یہ سمجھ لے اور جان لے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور پھر اس بات پر خدا کا کلام ختم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ اب فرشتہ نے بھی کہا آمین، مقدس یوحنا نے بھی کہا آمین، اور آپ اور میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آمین۔ کیوں کہ خداوند یسوع کا فضل جو ہے، جو سمجھ اور عقل سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے مفت میں سب کچھ کر دیا، اپنی جان دی، اپنا خون بہایا، ہم نے اس سے ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ ایسا کر، اس نے خود ایسا کیا، خود ہمارے لیے جان دی، خود ہمارے لیے پلان بنایا، خود ہمیں بچانے کا سوچا، اور خود ہی ہمارا عوضی بن گیا، خود ہی ہمارے لیے خدا کا برہ بن کر آیا اور ہمارے لیے جان دی، اور انصاف کو بھی پورا کیا، اور اپنے رحم اور ترس اور پیار کی وجہ سے خود ہمیں بچا لیا آ کر، اور ہمیں اس عظیم ترین شہر کو، جس کی عظمت اور جلال کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس میں بسانے کا اس نے پلان بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، اور وہ وہاں پر آپ کو بسائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، ان باتوں سے خوشی حاصل کریں، تسلی حاصل کریں کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ خدا کا آسمانی یروشلم ہے، جہاں پر آپ جا کر بسیں گے۔ خدا آپ سب کے ساتھ اور آپ کو بہت برکت دے، اور خدا کے کلام اور اس کے نام کی گواہی آپ کی زندگی سے ہمیشہ جاری رہے، اور جیسا کلام خدا یہ سکھا رہا ہے اس آخری باب میں کہ روح اور دلہن کہتی ہے آ، تو آپ اور میں ہمیشہ ہر روز یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی کو ہر روز ہم پکارتے ہیں، اور ایک دن یسوع ضرور وہ بادشاہی لے کر آپ کے اور میرے ساتھ زمین پر واپس آئے گا، اور پھر دنیا کا انصاف کرے گا اور قوموں کو سزا دے گا، اور پھر اپنے لوگوں کو وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا، اور انہیں اس ابدی شہر میں جو آسمانی یروشلم ہے اس میں جا کر بسائے گا۔ خدا آپ کے ساتھ اور آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔